علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام تک اور پھر 12ویں امام تک جو عرصہ بھی انہیں ملا، جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا وہ آپس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ سب کی بازگشت پیغمبر اکرم کے فرمان پر ہوتی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے ایاکم والفرقہ، کہ حضور نے فرمایا کہ تفرقہ سے بچو۔ بھئی رسول اللہ کے بعد مسئلہ خلافت میں تفرقہ کس نے پیدا کیا؟ انہی اصحاب با وفا اور ذی وقار رضی اللہ تعالی عنہم نے، کہ جن کی آپ حضرات پیروی کرتے ہیں کہ انہوں نے غصب نہیں کیا خلافت کو۔ بھائی غصب نہیں کیا تو اور کیا کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ تفرقہ نہیں ڈالا تو اور کیا ڈالا ہے؟ یہ نفی قول و فرمان نبی نہیں تو کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایاکم والفرقہ، تفرقہ سے بچو، اور وہ تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے بیعت کرو ورنہ میں مار دوں گا۔ یہ بھی آؤں گا، ابھی اس پر میں بحث کروں گا، جو حدیث قرطاس ہے یا ثقیفہ کے جو موارد ہیں۔ لیکن اتنا میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کے بعد قوم میں اختلاف ڈال دیا، امت میں اختلاف ڈال دیا، اسی کا تو آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آج جگہ جگہ یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ انہی حضرات کی کارستانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے، حقدار کو دے دیتے، تلوار لے کر گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر زبردستی بیعتیں نہ کرواتے، لوگوں کو گھروں سے کھینچ کھینچ کر بیعتیں نہ لیتے، تو آج یہ حالات تو نہ ہوتے۔ ہم اچھی امت ہوتے، رسول اللہ کے پیروکار ہوتے، سب مل کر حضور کی پیروی کرتے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اشارہ کر دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نہج البلاغہ کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں فَسَيَحْلِقُ فِيَّ صِنْفَانِ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفَرِّطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرُ النَّاسِ فِي حَالِ النَّمَطِ الْأَوْسَطِ فَالْزِمُوهُ اللہ اکبر وَالْزَمُوا سَوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُوهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ إِمَامَتِي هَذِهِ۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 127 کے بارے میں ہمارے سابق محترم نے یہ فرمایا کہ مولا کائنات کے بارے میں لوگ دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایک وہ کہ جو انہیں حد سے زیادہ بڑھاتا تھا، اور ایک وہ کہ جو انہیں حد سے دشمنی کی وجہ سے حد سے گھٹاتا تھا۔ اور مولا نے فرمایا کہ یہ جو حد سے محبت جسے غیر حق ناحق کی طرف لے جا رہی ہے، یذهب به الحب الى غیر الحق، وہ کہتے ہیں حق سے مراد یہاں اصحاب پیغمبر یعنی وہ خلفائے ثلاثہ ہیں کہ جو حق پر تھے اور علی کی محبت میں جو اسیر ہو چکے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا علی کی محبت میں۔ پہلی بات تو یہ محترم کہ مولا نے، اور فرماتے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں حضور کے سابق محترم صاحب کے، فرماتے ہیں مولا علی نے دونوں گروہوں کو فرقہ کہا ہے۔ مولا کے الفاظ میں فرقہ تو ہے نہیں، مولا نے فرمایا صنفان۔ اب جس کو عربی زبان میں فرقہ اور صنف کے معنی کا ہی پتہ نہ ہو، میں اس سے بحث کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس بحث کو چھوڑ ہی دوں، مگر پھر مومنین کا اصرار آتا ہے کہ نہیں، اس کو گھر تک پہنچائیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، چونکہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں بتائیں۔ مولا نے فرقہ کہا ہی نہیں ہے، صنفان کہا ہے۔ صنف اور فرقے میں فرق ہے، لغت میں ذرا جا کے دیکھیے۔ اور پھر حق سے مراد فوراً کیا کہہ دیا، حق سے مراد
فلاں 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 ہیں ان کی خلافت ہے. کیا ربط ہے اس کا؟ مولا نے یہ کب فرمایا، کس مقام پر فرمایا؟ خلافتوں کا اس سے ربط ہی نہیں بنتا ہے. ارے بھائی اللہ کا نام لو، یہ کیا 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 کر رہے ہیں آپ؟ الفاظ سے کیا معنی لے رہے ہیں مراد؟ ایسا نہ کریں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں. روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ پڑ جائے گا. کفارے سے اگر آپ ڈرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کریں بھائی. ہم بیٹھ کر علمی انداز میں پیار کے ساتھ اچھے ماحول میں بات کریں. یہ لکھا ہوا ہے، مولا نے یہ فرمایا ہے. مولا نے فرمایا صنفان، تو صنفان کہیں کیوں کہتے ہیں فرقتان؟ اسے فرقہ کیوں بناتے ہیں؟ صنف اور فرقے میں میری یہ ایک مجبوری ہے کہ میں تھوڑی سی علمی گفتگو کر کے اس لفظ کو اندر تک، عمق تک لے جانا چاہتا ہوں کہ اس کی گہرائی تک جائیں. ظاہری طور پر الفاظ سے مت کھیلیں، گہرائی تک جائیں. معنی کیا ہے؟ ہم طالب علم لوگ ہیں، ہم نے مدرسوں میں یہی کچھ پڑھا ہے، ہم تو یہی کچھ جانتے ہیں. لفظ کی باریکی تک جائیں، اس سے معنی کو نکالیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. لفظ سے مت کھیلیں. فرقہ اور صنف میں فرق ہے. پھر اس کے بعد حق کو آپ ایک دم لے گئے کہ وہ اس سے مراد خلافت ہے. یہ کہاں ہے؟ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ مولا یہ فرماتے ہیں کہ میری محبت میں مجھ سے آگے، اب یہ انہوں نے فرمایا ہے، آگے چل کر بیان کروں گا. پھر افسوس یہ ہے کہ آج وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر انشاءاللہ کل میں اس عمل کو اپنی طرف سے ماہ رمضان المبارک میں عبادت سمجھتا ہوں. عبادت اس لیے کہ بیان حق و حقیقت عبادت ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اور باطل پرستوں سے دور رہیں. یہ بیان انشاءاللہ کل آگے چلے گا کہ مولا نے جو فرمایا کہ مفرط اور مفرط یہ کون ہے؟ افراط و تفریط کرنے والے، مجھے حد سے بڑھانے والے اور مجھے حد سے گھٹانے والے. یعنی میرے مقام سے، حد سے مراد وہ حد نہیں ہے، یعنی میرے مقام سے بڑھانے والے، مجھے خدا کہنے والے، اور میرے مقام سے گھٹانے والے، مجھے دوسروں کے مقابلے میں چوتھا ماننے والے. تو میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ. مولا تو یہ فرمانا چاہتے ہیں، اور ہمارے سابق محترم نے اسے کیا رنگ دیا ہے. میں اس کو انشاءاللہ کل کے بیان میں پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ کل خدا کرے کہ ان کے بیان میں کوئی اور ایسی چیز نہ آ جائے کہ پھر مجھے رک کر اسے پیش کرنا پڑے. لیکن میں انشاءاللہ ترتیب وار آ رہا ہوں ان کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور باطل بے نقاب ہو جائے. یہی مقصد تھا ہمارا اہل بیت ٹی وی کے قیام کا. مقصد ہی یہی تھا کہ ہم لوگوں کو حق بتائیں، حقیقت بتائیں، اور باطل کے چہرے کو بے نقاب کریں، تاکہ کوئی غلطی سے بھی باطل کی طرف نہ جائے اور باطل پرستوں کے دھوکے میں نہ آئے. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق و حقیقت کی راہ پر قائم رکھے، اور انشاءاللہ اہل بیت ٹی وی کے ذریعے اس جاری سلسلے کو، میں اہل بیت ٹی وی کے ان معاونین کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنی فیڈ بیک دی ہے ہمارے ان پروگراموں کو، کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی بشرط زندگی، اس امید پر کہ خداوند عالم ہمیں حق و حقیقت کی پیروی پر قائم و دائم رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 علوی ٹور یہ ایک بااعتماد